إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر مشائخ کرام، معزز حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں یہ علی الاطلاق سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دین اسلام کی نعمت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا تو اسے اپنی ایک نعمت قرار دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کما حقہ لوگوں تک پہنچا دیا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے تب تک یہ دین اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی، اس میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر لوگوں کی نجات کے لیے اسی دین کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ صحابہ اکرام جس دین پر قائم تھے، اللہ کے رسول نے جس دین پر انہیں چھوڑا تھا، اگر بعد میں ایمان والے لوگ، آنے والے لوگ وہی ایمان اختیار کریں، اسی دین کو فالو کریں جس پر صحابہ اکرام قائم تھے، تب وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ مستقبل میں یہ دین اپنی اصلی حالت میں گرچہ باقی رہے اور قیامت تک اللہ رب العالمین ایک جماعت کو ہمیشہ ایسے باقی رکھیں گے جو اصل دین پر قائم ہوں گے، لیکن مستقبل میں بہت سارے لوگ ایسے جنم لیں گے جو اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر بہت سارے فتنے داخل کریں گے، بدعتیں داخل کریں گے اور اس کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ شدید قسم کے اختلافات دیکھیں گے۔ 73 فرقوں والی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی
کہ میری یہ امت الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب کے سب گمراہ فرقے ہوں گے سوائے ایک جماعت کے جو اصل دین پر قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی برحق ثابت ہوئی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، چند سالوں کے بعد ہی اس امت کے اندر فتنوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ کب اس امت کے اندر فتنوں کا ظہور ہوگا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھیں، جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں فتنوں کے متعلق۔ کس قسم کے فتنے؟ التی تموج کموج البحر، سمندر کی لہروں کی طرح اس امت کے اندر داخل ہوں گی۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کہ اس دروازے کو توڑ کر فتنے داخل ہوں گے یا کھول کر؟ فرمایا کہ اس دروازے کو توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے۔ تو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر توڑ کر داخل ہوں گے تو قیامت تک اس دروازے کو پھر دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھا بعد میں لوگوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المؤمنین جانتے ہیں اس بند دروازے کے بارے میں؟ تو کہا کہ جس طرح رات گزرنے کے بعد دن آنے والا ہے، سب کو یقین ہے، اسی طرح امیر المؤمنین جانتے ہیں کہ وہ بند دروازہ خود ہے۔ یعنی جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود رہیں گے، فتنے اس امت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ فتنوں کے لیے بند دروازہ ہیں، اور اس دروازے کو توڑا جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشین گوئی تھی، اور ایسا ہی ہوا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ اس دروازے کو توڑا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور اس امت کے اندر فتنوں کا ظہور شروع ہوا۔ عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دین کو بگاڑنے کے لیے بظاہر کلمہ شہادت پڑھا، اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کیا، اور مدینے سے دور دراز کے علاقوں میں جا کر فتنے پھیلانا شروع کیا۔ ان علاقوں میں جہاں یا تو صحابہ کرام نہیں تھے یا انتہائی کم تعداد میں تھے، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، ان علاقوں میں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف، خصوصاً شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موجودہ خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، اور کیا کہنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری وفات کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ آل بیت کی محبت کے آڑ میں لوگوں کے دین کو برباد کرنا شروع کیا۔ ہر شخص کے دل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آل بیت کی محبت فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ اس محبت کو اس شخص نے کیش کیا دوسرے ناحیے سے، اور لوگوں کے اندر ان کے جذبات کو بھڑکایا، اور شیخین کے خلاف، عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ اصل حق خلافت کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ان لوگوں نے اس حق کو غصب کر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سارے جھوٹے الزامات لگایا۔ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے مال کے ذریعے جنت خریدنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، چاہے وہ بئر روما کے خریدنے کا معاملہ ہو، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ ہو، یا جیش العسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر بے تحاشا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مالی غبن کا، اقربا پرواری کا الزام لگایا، جھوٹے الزامات۔ اور یہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں تھے، جہاں صحابہ کرام یا تو کم تھے یا نہ کے برابر تھے، اور اکثر و بیشتر جو فتنہ پرور ہوتے ہیں وہ ایسی ہی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں علماء نہیں ہوتے۔
جہاں علماء ہوں گے وہاں کے لوگ فتنوں سے محفوظ ہوں گے، وہ علماء کی طرف رجوع کریں گے اور انہیں صحیح رہنمائی ملے گی. اور جہاں علماء سے لوگ کٹے ہوئے ہوں گے ان کو دین کے متعلق بھڑکانا اور غلط دین کا ان کے اندر پرچار کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے انتخاب کیا ان جگہوں کا جہاں پر صحابہ اکرام کی تعداد نہ کے برابر تھی. چنانچہ ان لوگوں کے اندر بہت سارے جراثیم بھر دیا. یہ لوگ یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑک کر مدینے کے اندر جمع ہو گئے اور خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور یہی لوگ سب سے پہلے پیش موجود تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب کرنے میں. ادھر بہت سارے صحابہ اکرام نے پہلے یہ مطالبہ رکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلین سے قصاص لیا جائے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرنا چاہتے تھے. یہ اجتہاد تھا صحابہ اکرام کے درمیان، اور یہ کسی امتی کو زیب نہیں دیتا کہ ان صحابہ اکرام کے درمیان اپنے آپ کو جج بنائے اور کہے کہ ان کا اجتہاد درست تھا، ان کا اجتہاد درست نہیں تھا. بہتر یہ ہے اس معاملے میں ایک انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ جب میرے صحابہ اکرام کا چرچا ہو، خصوصاً ان کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے بشری تقاضے کے تحت، وہاں پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے. اسی عبداللہ بن سبا اور ان کے چیلے چپاٹوں کے ذریعے دو عظیم جنگیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئیں مسلمانوں کے درمیان. جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے یہ دونوں جنگیں مشہور ہیں. یہی عبداللہ بن سبا اس کا اصل محرک تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اسی چیز کو اس نے کہنا شروع کیا جو اب تک دور دراز کے علاقوں میں کہا کرتا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل کیا ہے؟ خلافت کے مستحق تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، یہ سب کے سب غاصب تھے. حق اصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہ کہنا خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی شروع کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ اس معاملے کو ان کے ساتھ نپٹا، یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی ہے کہ میری امت کے اندر 30 دجال کذاب آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک تم ہو. عبداللہ بن سبا یہودی کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کہا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ قتل تک کا ارادہ کر لیا، لیکن فتنے کے ڈر سے اس ارادے کو ترک کر دیا. بالآخر مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا. کچھ لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے فوراً سجدے میں گر پڑتے. پہلی بار جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح لوگوں نے سجدہ کیا، ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ہی نعوذ باللہ اللہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سمجھایا انہیں، لیکن کسی صورت میں یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. مسلسل 3 دن تک انہیں سمجھاتے رہے. جب یہ کسی صورت میں توبہ کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے تو زندہ انہیں آگ سے جلا ڈالا. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آگ سے جلانے والا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو آگ سے جلانے کی سزا انہیں نہ دیتا بلکہ قتل کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر ڈالو. اور آگ سے سزا دینا یہ صرف اللہ رب العالمین کو زیب دیتا ہے، کسی مخلوق کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کو آگ سے سزا دے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زندہ جلا ڈالا تھا. یہ چند لوگ آہستہ آہستہ فرقے کی شکل اختیار کر رہے، فرقے کی شکل اختیار کر گئے. اور جب علی بن زین العابدین، علی بن حسین زین العابدین کا زمانہ آیا عبد الملک بن ہشام کے زمانے میں، تو انہوں نے باضابطہ ان کے خلاف خروج کیا. انہوں نے باضابطہ ان کے خلاف خروج کیا اور ان کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے.
جس سے ان کا نام رافضہ پڑ گیا. پہلے کے زمانے میں یہ اپنے آپ کو شیعہ کہا کرتے تھے, شیعان علی ہیں ہم, لیکن بعد میں ان کا نام جماعت کی شکل میں رافضہ کے طور پر پڑ گیا. اور ان لوگوں نے امت کے اندر ایسے ایسے عقائد کا اظہار کیا کہ حقیقت میں ان کے عقائد کو اگر کوئی سنے تو یہ تعجب کرے گا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا شخص کیا کسی بھی صورت میں ان عقائد کا حامل ہو سکتا ہے, چاہے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہو, چاہے وہ قرآن کریم کے متعلق ہو, چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو, چاہے وہ صحابہ اکرام کے متعلق ہو, چاہے خلفائے راشدین کے متعلق ہو, امہات المؤمنین کے متعلق ہو. ہر مسئلے میں آپ پائیں گے کہ یہ ایک دوسری انتہا پر موجود ہے. جتنے باطل عقائد ہو سکتے ہیں تمام کے تمام باطل عقائد کا مجموعہ یہ فرقہ آپ کو نظر آئے گا. کسی بھی مسئلے میں آپ کو صحابہ اکرام کے دین و مذہب پر یہ فرقہ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک جماعت جو نجات پانے والی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ ہم من کان علی مثلی ما انا علیہ اليوم واصحابی. آج میں اور میرے صحابہ جس دین و ایمان پر قائم ہیں, جو بھی ان کے مذہب پر ان کے دین پر قائم ہوگا وہ نجات پائیں گے. یہ جماعت جو رافضہ کی شکل میں ظاہر ہوئی, صحابہ اکرام کے دین اور منہج کا آپ جائزہ لیں کہ کس دین پر اللہ کے رسول نے انہیں چھوڑا تھا اور کس دین پر یہ جماعت قائم ہے, کھڑی ہے, اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر کون سے عقائد سکھائے گئے ہیں, کون سا دین پیش کیا گیا ہے, تو آپ کو کوئی مماثلت نظر نہیں آئے گی. ہر جگہ پر آپ کو دونوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ نظر آئے گا. ان کے چند عقائد کا تذکرہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گمراہ فرقوں کے بارے میں اپنی زندگی کے اندر یا تو اشارہ اور کنایہ سے یا پھر نام لے کر صراحت کی تھی. بہت سارے فتنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر صراحت کی یا اشارہ اور کنایہ سے صراحت کی ہے. جن فتنوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا, آپ پائیں گے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر فتنے اس فرقے کے اندر موجود ہیں. اکثر و بیشتر باطل عقیدے اس فرقے کے اندر موجود ہیں. آپ صحیح مسلم اٹھائیں, پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں آپ کو تقدیر کے انکار کا فتنہ ملے گا. معبد الجہنی نام کا ایک شخص تھا بصرہ میں, اس نے ایک باطل عقیدے کا پرچار کرنا شروع کیا, ان الامر انف و اللہ قدر. اللہ رب العالمین کو کسی چیز کا علم کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز واقع ہو جاتی ہے. پہلے سے اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں ہوتا. اور تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تقدیر کے 4 مراتب میں سے یہ پہلا مرتبہ ہے, یہ پہلا رکن ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے علم کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. اجمالی اور تفصیلی ہر طرح کا اللہ رب العالمین کو علم ہے. یہاں تک کہ جو چیزیں واقع نہیں ہوئی, اگر واقع ہوتی تو کیسی ہوتی, اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے. اس بارے میں عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ تقدیر پر ایمان لانے کا بنیادی رکن ہے, اور اس نے اسی رکن کا انکار کیا تھا. روافض کے یہاں ایک عقیدہ ہے جس کا یہ نام لیتے ہیں عقیدۃ البدا, یعنی اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم نہیں ہوتا, واقع ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس سے بڑی بدتمیزی اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کو عاجز سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم نہیں تھا, کسی چیز کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا علم ہوا. قدریہ کے یہاں یہ جو باطل عقیدہ تھا, روافض کے یہاں یہ باطل عقیدہ بے عین ہی اسی شکل کے موجود ہے. اسی طرح ان کے یہاں امامت کا عقیدہ دین کے اہم ارکان میں سے شمار کیا جاتا ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں جی بتائیں؟ روافض کے یہاں ایک اہم رکن الگ سے پایا جاتا ہے امامت والا, یہاں تک کہ ان کے کلمے کے اندر شامل ہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اتنا کافی نہیں ہے، آگے آپ کو ایک جملہ اور ایڈ کرنا پڑے گا، تب روافض کے ہاں آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا جملہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے بارے میں بھی آپ اقرار کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا حق، خلافت کا حق کن کا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حقیقت میں ہوئے نہیں، تو کیوں نہیں ہوئے؟ جو ان سے پہلے خلیفہ ہوئے سب کے سب غاصب تھے، اور غاصب ہونے کی وجہ سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کر دیا تھا، وصیت کر دی تھی، ان تمام صحابہ کرام نے اتفاق کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پس پش ڈال دیا، اور اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کافر ہو گئے۔ ان کی جو معتمد کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ 3 صحابہ یا پھر 4 کبھی کبھی نام لیتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے تھے سب کے سب کافر ہو چکے تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتفاق کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تھا، اللہ کے رسول کی وصیت کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا، اور اس وجہ سے سب کے سب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اور جب کافر و مرتد ہو گئے تو ان کی احادیث ان کے ہاں قابل قبول ہو گئی؟ ان کی احادیث ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے، انہیں کافر مانتے ہیں۔ چند گنے چنے صحابہ اکرام کو چھوڑ کر، جن کی تعداد 3 یا 4 ہے، بعض لوگ 3 ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ 4 ذکر کرتے ہیں، ان کے علاوہ ان کی نظر میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، سب کے سب کافر ہو چکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خصوصی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نام لے کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو کافر نہ کہے، ان کو لعنتی نہ کہے، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ روافض کے یہاں اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم اجمعین ان کو مسلمان بھی مانے اور وہ شخص مسلمان ہو جائے۔ جب تک ان صحابہ اکرام کو کوئی کافر نہیں مانتا، روافض کے نزدیک وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، ایک بندہ جا کر پوچھ رہا ہے ایک شیعہ ذاکر سے، یہ چیزیں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور جو ان کے ویڈیوز ہیں ان کے اندر بھی آپ ان کی توثیق آسانی کے ساتھ پا سکتے ہیں، پورے دلائل موجود ہیں کتابوں کے اندر بھی، ان کے ویڈیوز کے اندر بھی۔ ایک بندہ جا کر پوچھ رہا ہے ان کے ایک عالم سے کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں، کیا میں جنت پا سکتا ہوں؟ کہہ رہا کہ کسی صورت میں نہیں، جب تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا اقرار نہیں کرو گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کو کافر نہیں کہو گے، ملعون نہیں کہو گے، تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ان کو مؤمن مانتے ہو، ان کو کافر نہیں مانتے، چاہے زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہو، ابلیس تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تم زندیق ہو اگر تم ان کو مؤمن مانتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہ ہو، کافر مانتے ہو، تو کیا خیال ہے وہ آپ کو اور ہمیں مسلمان مانیں گے؟ یہ تصور اگر کوئی شخص کرے اور اس پر یقین بھی کر لے تو اس سے بڑا شاید احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے اندر ایک تابوت میں بند ہیں، اور ایسی سخت سزا انہیں دی جا رہی ہے کہ جہنم بھی ان سے پناہ مانگتا ہے اس سخت سزا کی وجہ سے۔ یہ نظریہ ہے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قرب قیامت ان کے امام غائب آئیں گے یا امام مہدی آئیں گے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر سے اٹھا کر ان پر زنا کی حد نافذ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اپنے اماموں کو مانتے ہیں کہ یہ معصوم ہوتے ہیں،
انہیں کائنات کے اندر تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں یہ اپنے اماموں کو ان صفات سے نوازتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب کون کریں گے؟ ان کے ائمہ لوگوں کا حساب کتاب کریں گے۔ یہ اس مقام پر فائز ہے جہاں کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خمینی کی کتاب کشف الاسرار آپ اٹھائیں، صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ائمہ جو ہیں، ان کے ائمہ جس مقام پر فائز ہیں، کوئی نبی اور کوئی فرشتہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور اس کے ایک دو نہیں سینکڑوں ثبوت موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، ایسے دلائل جن کا انکار ایک غیر مسلم کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ روافض کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، بلکہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ محرف ہے۔ صحابہ اکرام نے 3 حصے میں سے 2 حصہ ہی حذف کر لیا تھا، 3 حصوں میں سے 2 حصہ چھپا لیا تھا، اور 1 حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور جو حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے وہ حصہ بھی اصل صورت میں نہیں ہے، اس کے اندر بھی ان صحابہ اکرام نے کافی قطع و برید کیا ہے، کافی زیادہ اس میں کٹ پیسٹ کیا ہے، اپنی طرف سے کافی کچھ ملایا ہے، کافی کچھ حذف کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن کے اندر وَنَزَّلْنَا کا لفظ آیا ہے اس کے بعد فی علی کا لفظ موجود تھا، ان صحابہ اکرام نے حذف کر دیا، مکمل سورتیں حذف کر دی ہیں۔ جیسے سورۃ الولایہ کے نام سے ایک سورت تھی قرآن کے اندر، ان کا کہنا ہے کہ اس سورہ کو مکمل حذف کر دیا۔ سورۃ النورین کے نام سے ایک سورت تھی قرآن میں، کہتے ہیں کہ اس سورہ کو مکمل حذف کر دیا ان صحابہ اکرام نے۔ بعض سورتوں کا نام جو مشہور ہے کہتے ہیں کہ یہ اصل یہ نام نہیں ہے اس کا، جیسے سورۃ الفجر کا نام کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے اصل سورۃ الحسین۔ یہ قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ قرآن اصل نہیں ہے، یہ قرآن محرف ہے، اور یہ ان کی تقریباً جتنی مذہبی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، ہر کتاب کے اندر یہ عقیدہ آپ کو مل جائے گا۔ کوئی رافضی ہو حقیقت میں اور وہ قرآن کو ورجنل اور اصل مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر 3 صدی سے لے کر آج تک ان کتابوں کو میں ایک بار دیکھ رہا تھا جن کتابوں میں انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے، تقریباً 15 کتابیں 16 کتابیں ایسی ہیں، قمی کی تفسیر سے لے کر، اور ان کے یہاں جو صحیح بخاری کے درجے میں ہے، اصول الکافی کلینی کی، جس طرح ہمارے نزدیک صحیح بخاری کا مقام ہے نا، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، روافظ کے یہاں اصول الکافی کلینی کو یہی مقام حاصل ہے، اور یہ اصول الکافی جو ہے اس کے اندر اکثر و بیشتر جن عقائد کا ہم نے تذکرہ کیا وہ تمام عقائد موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کی تحریف کے بارے میں کئی صفحات کو کالا کیا ہے اسی اصول الکافی کے اندر۔ آخری دور میں ایک کتاب نوری الطبرسی نے لکھی ہے جس کا عنوان ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ عنوان سے واضح ہے نا کہ کتاب کے اندر انہوں نے کیا ثابت کیا ہے؟ فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یعنی اس کتاب کے اندر ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم کے اندر تحریف واقع ہو چکی ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ تو ہر رافضی کے رگ و ریشے میں یہی ہے کہ یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے۔ ان کے امام غائب آئیں گے، امام غائب کون ہے؟ یہ ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام جن کی وفات ہو گئی تھی 260 ہجری میں، محمد حسن العسکری، ان کے مطابق وہ سامرہ کے ایک سرداب میں ایک غار میں غائب ہو گئے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرب قیامت یہ آئیں گے، اور آئیں گے تو ساتھ میں صحابہ اکرام کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور یہ تمام صحابہ اکرام سے انتقام لیں گے۔ جو اصل ورجنل قرآن ہے اس قرآن کو بھی لائیں گے۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ اصل ورجنل قرآن نہیں آ جاتا
تب تک اسی قرآن کو پڑھتے رہو اور اسی پر عمل کرتے رہو، لیکن یہ ساتھ میں مانتے رہو کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے، اصل قرآن تو ہمارے امام غائب لانے والے ہیں۔ اسی طرح ان کے یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی جو ہم نے بیان کیا کہ ان کو الوہیت کے درجے تک ان کے زمانے میں ہی کچھ لوگ فائز کر چکے تھے، حالانکہ بہت سارے روافظ ایسے آج بھی پائے جاتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور نہیں مانتے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر الوہیت کی صفت دیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب و غریب غلو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بری ہے، انہوں نے جھوٹی نسبت کی ہے، کیا میں اس زمین کا رب ہوں اور میری وجہ سے یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اصول الکافی کے اندر یہ لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کی قوت موجود تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو کلمہ شہادت ہے اس کے اندر وَأَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ، یہ بھی اقرار کرنا ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے۔ اس طرح وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان باطل عقائد کا اعلان کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عموماً آج کل کے نوجوانوں میں سے آپ کو نظر آئیں گے جو ان روافظ کا سپورٹ کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ آخر کیا وجہ ہے ان تمام باطل عقائد کے باوجود بھی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں کہ ان کے ہاں باطل عقائد ہیں، پھر بھی ہم ان کا سپورٹ کرتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ کم از کم مسجد اقصیٰ کے لیے تو لڑ رہے ہیں نا، پوری دنیا والے سو رہے ہیں، بس وہی ایک ایران ہے، روافظ ہے، وہی لوگ تو لڑ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اپنے نوجوانوں کے بھولے پن پر۔ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے روافظ کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کا تقدس ان کے یہاں ہے ہی نہیں، چنانچہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے ان کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے ذرا سنیں۔ مشہور رافضی عیاشی جن کی وفات 320 میں ہوئی ہے، اس کتاب میں موجود ہے کہ معروف فضیلت والی مسجدیں صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی ہیں۔ مسجد اقصیٰ تو آسمان میں ہے، بیت المقدس میں موجود جو مسجد ہے کوفہ کی مسجد اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح باقر مجلسی مشہور شیعہ عالم بحار الانوار کے اندر مسجد اقصیٰ کے متعلق لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ دنیا میں نہیں آسمان میں ہے، اور بیت المقدس میں جو مسجد واقع ہے جسے آپ لوگ مسجد اقصیٰ کا نام دیتے ہیں نا، اس مسجد کو آپ اتنا تقدس اور اتنے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوفہ کی ہماری مسجد اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ مسجد اقصیٰ کے تقدس کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ جن کے یہاں مسجد اقصیٰ کا کوئی تقدس ہی موجود نہ ہو، تصور ہی نہ ہو، کیا ممکن ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے لڑیں گے؟ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کیا تھا، ان کے تعلق سے ان روافظ کے یہاں آپ بغض دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی دشمنی میں اس قدر بھی اندھا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی آپ حدیث اٹھائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر ہی جو قاتل تھا ابو لؤلؤہ فیروز مجوسی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اسی مسجد نبوی کے اندر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ روافظ کی کتابوں میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نعوذ باللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لؤلؤہ فیروز مجوسی کو کیا تھا؟ بچا لیا تھا اور قتل ہونے نہیں دیا تھا قصاصاً، اور بعد میں یہ ایران گیا اور وہاں پر بعد میں اس کی موت ہوئی، اور ایران کے اندر اس کی قبر بنی، جو کہ آج ایران کی سب سے مقدس مزارات میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ بابا شجاع الدین کے نام سے اسے شجاع الدین قرار دیتے ہیں، یہ دین کے بہادر ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کیا ہیں؟ قاتل ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ فارسی مجوسی جو حکومت تھی، اس حکومت کو، فارسی مجوسی حکومت کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم کیا تھا۔ اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر میں انتہائی مبغوض شخصیت ہے، اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہو ان کی نظر میں وہ انتہائی مقدس شخصیت ہے۔ روافض کے تعلق سے اگر بیان کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بس اور 2-3 منٹ کے اندر 2-4 اہم چیزیں۔ ان کے ہاں ایک مشہور عقیدہ ہے تقیہ کا، بلکہ کہتے ہیں کہ اصل دین تقیہ ہی ہے۔ تقیہ مطلب کیا؟ جس ماحول میں رہو اس ماحول میں لوگوں کا جو وہاں پر عقیدہ، نظریہ، موقف ہو اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، اور جو تمہارا اصل عقیدہ ہو اس کو دل کے اندر چھپا کے رکھو۔ اس لیے آپ کے درمیان رہتے ہوئے وہ صحابہ اکرام کے تقدس کا بھی چرچا کر دیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو اسی وجہ سے غلط فہمی ہوئی خامنائی سے، کہ بعض مجلسوں میں آ کر یہ کیا کہتا تھا؟ صحابہ اکرام کے احترام کی بات کرتا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے کلمات کہا کرتا تھا۔ تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حقیقت میں شاید انہوں نے توبہ کر لیا ہے، لیکن یہ تقیہ دیکھنا ہو تو انہی کی کتابوں میں جا کر دیکھیں۔ خمینی کی کتاب میں دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے، اگر تقیہ نہ ہو تو ان کے نزدیک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک خبیث عادت ان کے یہاں موجود ہے، جو کہ حقیقت میں زنا کی ایک کھلی شکل ہے، نکاح متعہ کے طور پر۔ نکاح متعہ ان کے ہاں انتہائی مقدس عبادت ہے، 70 مرتبہ کعبہ کی زیارت سے بھی افضل ہے یہ متعہ۔ متعہ کیا ہے؟ حقیقت میں زنا کا کھلا ہوا دروازہ ہے، چور دروازہ نہیں، کھلا ہوا دروازہ ہے یہ۔ اس میں ولی کی ضرورت نہیں ہے، گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی آپس میں اتفاق کر کے جتنے دن کے لیے چاہے اپنے آپ کو شوہر بیوی بنا لے، اور پھر یہ زنا کا کھیل چلتا رہے، مدت ختم ہوگی وہ اپنا راستہ لے یا اپنا راستہ لے۔ اسے انہوں نے مقدس عبادت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس وجہ سے روافض کے اندر آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ حقیقت میں اس کا باپ ہے، وہ خود اپنے نسب کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ پاتے۔ ان کے یہاں یہ مقدس عبادت ہے۔ خمینی کے ایک بہت خاص الخاص شاگرد ہوا کرتے تھے، حسین الموسوی، ان کی ایک کتاب ہے للہ ثم للتاریخ، اس کتاب کو پڑھے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے توفیق دی، یہ سنی ہو گئے تھے اور روافض کے عقیدے سے توبہ کیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی للہ ثم للتاریخ، جس کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ حسین الموسوی کو بعد میں روافض نے قتل کر ڈالا تھا۔ اس کتاب میں خمینی کے کالے کرتوتوں کو دیکھیں۔ ایک واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار عراق سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک ایرانی رافضی کے گھر قیام کیا، رات بھر ہم وہیں پر رکے رہے، اور اس گھر میں 4-5 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے ساتھ خمینی نے نکاح متعہ کی خواہش ظاہر کی، اور اس کا باپ بھی آسانی کے ساتھ راضی ہو گیا۔ ان کی غیرت مری ہوئی رہتی ہے، اور خمینی نے اس 5 سالہ بچی کے ساتھ نکاح متعہ کیا۔ کہتے ہیں کہ رات بھر اس بچی کی چیخ و پکار ہم روم کے باہر سنتے رہے۔ یہ ہے ان کا چہرہ اصل۔ اہل سنت کو یہ کافر سمجھتے ہیں، ان کا خون حلال سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے جرائم کی آپ اگر لسٹ دیکھیں تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ اس موضوع پر جو میرے بعد تقریر کریں گے خصوصی طور پر اس کا تذکرہ کریں گے، اس وجہ سے میں نے اس کو نہیں چھیڑا۔ صرف مختصر لفظوں میں اگر سمجھنا ہو تو یہ ایران ایک زمانے میں خالص سنی ملک ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے کبار محدثین یہاں سے پیدا ہوئے ہیں،
ایک زمانے میں 90% ایران سنیوں کا ملک تھا، اور آج وہاں پر 90% روافظ ہیں۔ آخر یہ سنی کہاں چلے گئے؟ جس طرح ابھی آپ کے سامنے انکشاف ہوا شام کی حالت، بشار الاسد کی حکومت نے وہاں کے سنیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، ایران کے اندر یہی سب کچھ ہوا ہے۔ اس تاریخ کو اگر آپ کو پڑھنا ہو تو ڈاکٹر وسیم محمدی حفظہ اللہ کی کتاب، روافظ کی کہانی، خود ان کی اپنی کتابوں کی زبانی، اس کتاب کا مقدمہ پڑھیں، ان کی کتابوں سے خود ان کے عقائد کو بیان کیا ہے، اور اس مقدمے کے اندر اس تاریخ کو بیان کیا ہے کہ یہ ایران جو ایک زمانے میں 90% سنیوں کا ملک تھا، وہ آخر 90% روافظ کا ملک کیسے بن گیا، اس کی داستان کیا ہے، اس کے پیچھے سنیوں کا کس طرح قتل عام ہوا ہے۔ تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہر دور میں سنیوں کے ساتھ تعامل کیا ہے۔ ان کے جرائم کی لسٹ انتہائی طویل ہے۔ آج بھی جہاں جہاں یہ پائے جاتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے اگر کثیر تعداد میں ہے تو سنیوں کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے، چاہے وہ ایران کے اندر ہو، چاہے شام کے اندر ہو، یا حزب اللہ کی جہاں بھی چھاپ موجود ہو، وہاں پر سنیوں کی حالت بدتر سے بدتر ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے مدینہ یونیورسٹی کے اندر، ایران کے یا ان ممالک کے، تو کہتے تھے کہ 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جب ہمارا داخلہ ہوا تھا، اسی وقت اپنے والدین سے آخری بار ملاقات کر کے ہم چلے آئے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ہم واپس جائیں اپنے ملک کے اندر۔ اگر واپس گئے تو وہ ایئرپورٹ کے اندر ہی ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کتنے ہمارے رشتہ دار تھے جن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو ان کے یہاں سنیوں کا خون انتہائی سستا ہے، سنیوں کا قتل کرنا باعث اجر ہے۔ تو یہ ہے ان کا ایک مختصر چہرہ، ان کی ایک مختصر تاریخ، جسے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے بہت کافی وقت کی ضرورت ہے۔ کچھ تاخیر بھی ہو گئی مجھے پہنچنے میں، اور وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، مجھے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، اس لیے بہت معذرت، وقت کی قلت بہت زیادہ محسوس ہوئی، اس لیے چن چن کر چند چیزوں کو صرف آپ کے سامنے میں رکھ سکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے دشمنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ اللہ رب العالمین ان کے مکر و فریب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز آخر میں کہوں گا، یوٹیوب کے اندر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے چینل پر عظمت صحابہ کے نام سے ایک سیریز میری چل رہی ہے، تقریباً 27-28 اس کے دروس ہو چکے ہیں، ایک ایک گھنٹے کا ایک درس ہے، جس میں روافظ کے اور دوسرے گمراہ فرقوں کے صحابہ اکرام کے تعلق سے خصوصاً جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، ان کا جواب دینے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ سیریز ابھی بھی چل رہی ہے، اللہ رب العالمین اسے نفع بخش بنائے، اور ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین اسے آخرت کا توشہ بنائے۔ تو اگر ممکن ہو سکے تو خصوصی طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق جو دروس ہیں انہیں سنیں، وہاں پر تفصیل کے ساتھ روافظ کا کیا نظریہ ہے ان صحابہ اکرام کے تعلق سے، اور انہوں نے شیخین کی خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کیا کیا اعتراض کیا ہے، ان کی کتابوں سے میں نے کوشش کی ہے کہ ان اشکالات کو ذکر کیا جائے اور ان کا جواب دیا جائے۔ اگر کوئی عربی پڑھ سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب منہاج السنت النبویہ ضرور پڑھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے روافظ کا قلعہ اس میں زمین دوز کر دیا ہے۔ تمام طرح کے باطل شبہات کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ تو اگر روافظ کا حقیقی چہرہ دیکھنا ہو اور ان کے شبہات کا جواب جاننا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھیں، اور میں نے سنا ہے کہ شاید اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، تو اگر کوئی عربی میں نہ پڑھ سکتا ہو تو اردو میں اسے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک صحابہ کرام کے عقیدے و منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد